ڈیانا روم کے سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرامات حضرت خواجہ حسن بصری۔ شمعون نامی مشہور آتش پرست خواجہ حسن بصری کا پڑوسی تھا۔ وہ 70 برس تک آتش پرستی میں مشغول رہا۔ آخری عمر میں وہ بیمار پڑ گیا۔ کئی روز گزر گئے، عمدہ علاج اور تدابیر بھی اسے صحت یاب نہ کر سکی۔ تو ایک روز حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی عیادت کو گئے۔ عیادت کے بعد آپ نے اس کو نصیحت کی، تم نے ایک عمر کفر اور شرک میں گزار دی، اب تم اپنے انجام کو پہنچنے والے ہو تو اسلام لے آؤ، شاید خدا تم پر مہربان ہو جائے۔ شموم نے جواب دیا، خواجہ صاحب، مجھے مسلمانوں کی 3 عادات سخت ناپسند ہیں، ان کی بدولت میں اسلام سے دور رہا ہوں، اور اب بھی مجھے اس میں کوئی کشش نہیں محسوس ہوتی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، تو بیان کرو وہ کون کون سی ناپسندیدہ باتیں جن کی وجہ سے تو اسلام کا منکر ہے۔ اس نے جواب دیا، اول یہ کہ مسلمان دنیا کو برا کہتے ہیں جبکہ شب و روز دنیا کی متلاشی اور متوالے ہیں۔ دوم، موت پر یقین کامل رکھتے ہوئے بھی موت کے لیے کوئی عملی سامان تیار نہیں کرتے۔ سوم، یہ کہ خدا کی دیدار اور خدا کو حاصل کرنے کے لیے بھی متمنی رہتے ہیں اور ہر وہ کام بھی کرتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں۔ خواجہ حسن بصری نے جواب دیا، تمہاری گفتگو بڑی اچھی ہے، اس میں حق شناسی کی دلیلیں ہیں، مگر یہ بتا کہ تو نے صرف ان باتوں کی وجہ سے 70 برس آتش پرستی میں برباد کر دیے، جبکہ ایک مسلمان اور کچھ نہ کرے کم از کم خدا کی وحدانیت پر یقین تو رکھتا ہے، اور اس بات سے اس کو خدا کا قرب تو ملے گا۔ تیرا کیا خیال ہے؟ تو نے آتش کو پوجا، تو آگے جا کر تو آگ سے محفوظ رہے گا، اور ہم لوگوں نے آتش پرستی نہیں کی تو ہمیں آگ جلا دے گی۔ یہ کہہ کر خواجہ صاحب نے فرمایا، ایک آگ جلائی جائے، میں اور شمعون دونوں اپنا ہاتھ آگ میں رکھ دیں گے، دیکھتے ہیں آگ آتش پرست کو جلاتی ہے یا خدا پرست کو۔ یہ کہہ کر جلتی آگ میں خواجہ صاحب نے اپنا ہاتھ رکھ دیا، مگر خدا کے فضل سے آگ نے آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچایا۔ شمعون یہ روح پرور منظر دیکھا تو اس کا دل ہدایت الہی سے منور ہو گیا، اور فوراً خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، حضرت اسی وقت کلمہ پڑھائیے۔ کفر و شرک میں ایک عمر بسر کی ہے، چنانچہ چند سانس باقی ہیں، کیا خبر یہ گھڑی پھر نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اس کے ساتھ یہ مطالبہ کیا، اگر خدا پر ایمان لے آؤں تو کیا آپ مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میں عذاب الہی سے بچ جاؤں گا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا، کیوں نہیں، میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو خدا تمہیں ضرور بخش دے گا۔ چنانچہ ایک اقرار نامہ تیار کیا گیا جس پر خواجہ حسن بصری اور دیگر عادل حضرات کے دستخط بطور گواہ کے رقم کیے گئے۔ پھر شمعون نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ادھر وہ مسلمان ہوا، ادھر اس کی روح کفس انصری سے پرواز کر گئی۔ خواجہ صاحب نے اس کو غسل دیا اور کفنایا، اور وہ عہد نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیا۔ رات کو خواجہ صاحب کو ایک پل کے لیے بھی نیند نہ آئی، ساری رات نوافل میں ادا کی اور خدا کے آگے عرض کرتے رہے، اے رب کریم، میں خود تو ایک گنہگار آدمی ہوں، میں کسی کی بخشش کی کیا ضمانت دے سکتا ہوں؟ میں نے ایک دعویٰ کر دیا ہے، اب تو میری لاج رکھنے والا ہے، ورنہ قیامت کے روز میں اس شخص کو کیا منہ دکھاؤں گا جس نے میری ضمانت پر کلمہ پڑھا۔ اسی بے کلی میں خواجہ صاحب کی آنکھ لگ گئی، خواب میں نظر آیا، کیا دیکھتے ہیں کہ شمعون کے سر پر تاج ہے، وہ مکلف لباس میں ملبوس جنت کے باغات میں سیر کر رہا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، اے شمعون، سنا تیرا کیا حال ہے؟ شمعون بولا، اے حسن بصری، میرے پاس بتانے کے لیے وہ زبان اور الفاظ نہیں رکھتا کہ خدا نے مجھ پر کیا کیا مہربانیاں کی ہیں، مجھے میرے گناہ کی معافی بھی دی، مجھے بہشت کے محلات میں اتارا، مجھے اپنا دیدار کروایا، اور وہ انعامات دیے کہ بس میں کچھ بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔
پھر اس نے وہ عہد نامہ حضرت حسن بصری کو واپس کر دیا اور کہا اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، آپ ہر ضمانت سے سبکدوش ہیں۔ جب حضرت خواجہ حسن بصری کی آنکھ کھلی تو حیران رہ گئے کہ وہ اقرار نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا جو اب شمون کو دے کر قبر میں اتار آئے تھے۔ آپ فوراً سجدے میں گر گئے اور عرض کی اے مالک کون و مکان، اے مالک کون و مکان، تیری ذات کتنی مہربان، اور ایک آتش پرست کو جس نے 70 سال تیری نافرمانی کی، فقط ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، تو نے اتنی نافرمانی کو بے معنی کر دیا اور اس کو نہ صرف بخش دیا بلکہ اس کو بلند و بالا درجات بھی عطا فرمائے۔ آواز آئی حسن بصری، تو نے ہمارے بھروسے پر وعدہ کیا اور ایک گمراہ کو سیدھی راہ پر لایا، پھر ہم تمہیں کیوں کر رسوا کرتے، ہمیں تو تمہارا بھرم رکھنا منظور تھا۔